حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت خانے کے ارد گرد چکر لگائیں گی، طواف کریں گی گویا، اور بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں گی اور ان کی پوجا کرنے لگ جائیں گی۔ آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اگر جزیرۃ العرب جو ہمارے ایمان کا توحید کا مرکز ہے، وہاں بھی اگر شرک کا ماحول پیدا ہو جائے گا تو یہاں تو آنے والی نسلیں بالکل آسانی کے ساتھ اگر فکر نہیں کرے گی تو شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گی۔ صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہباں گئے۔ صحابہ کی اولاد جو کعبے کے نگہباں تھے، جو توحید کے علم بردار تھے، پوری دنیا میں انہوں نے توحید کا ڈنکا بجایا تھا۔ ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہباں گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خاں گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ کفر ہنس رہا ہے، کفر فخر کر رہا ہے۔ خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى۔ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله بعد أن قال الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر اس کو آباد کرنے کے لیے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی۔ ان مخلوقات میں انسان اور جنات بھی ہیں، ان کو بھی پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے تخلیق کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے، لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيُوَحِّدُونَ، تاکہ وہ میری توحید کو مانے، مجھے ایک تسلیم کرے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کی ذریت اور نسل چلی، یہ دھرتی آباد ہوئی اور ایک لمبے عرصے تک اس دھرتی پر صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آدم کی اولاد گمراہی کی طرف گئی اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ اللہ کے علاوہ صنم، بت تخلیق کیے گئے، بنائے گئے اور پھر ان کی پوجا کی جانے لگی۔ چنانچہ سب سے پہلے جن لوگوں نے شرک کیا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ شرک کا آغاز، بت پرستی کا آغاز وہاں سے ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا اور انہوں نے دعوت چلائی، اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن قوم نہیں مانی۔ سورہ نوح میں 29ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، قوم کے سربراہ، چودھری، بڑے لوگ کہنے لگے نہ ود کو چھوڑو، نہ سوا کو چھوڑو، نہ یغوث کو چھوڑو، نہ نصر کو چھوڑو، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔
اور علماء نے لکھا کہ یہ جو 5 ان کے بت تھے اور نام تھے، یہ ان کی قوموں میں اللہ کے بندے تھے، نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے، تو بعد والی ذریت نسل نے کہا کہ اللہ والے تھے، ان کی یاد آتی ہے، اب یہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو شیطان نے ان کو ایک پٹی پڑھائی کہ بھائی ان کی مورتیاں بنا کر اپنے گھروں میں رکھ دو، جب بھی گھروں میں جاؤ گے تو وہ سامنے ان کے ڈھانچے، ان کے مجسمے، ان کے اسٹیچو آئیں گے تو اللہ والے یاد آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا، وہ صرف ان کو دیکھ کر اللہ والوں کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن پھر بعد کی جو نسل آئی تو انہوں نے شرک کی مختلف شکلیں شروع کر دی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، شرک کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی تصویر فریم میں بند کر کے ایک جگہ رکھ دی، آپ نے تو اس لیے رکھی کہ میرے والد کی ہے، میرے دادا کی ہے، میرے پردادا کی ہے، بس اس لیے وہاں رکھی ہوئی ہے۔ بعد والی نسل ہو سکتا ہے اس کی زیادہ تعظیم کرنے لگ جائے اور اس پر مالا چڑھا دے، یا آج کل مالوں کی شکل میں بتیاں جلتی ہے چائنیز، وہ لگا دے۔ پھر بعد والی نسل ہو سکتا ہے کچھ اور کرنے لگ جائے، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان نسلوں کو، بعد میں آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ تصویر کیوں رکھی گئی تھی، وہ تو بت سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگ جائیں گے، یا جو شرک کی چیزیں وہ کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا، پھر دنیا میں پھیلتا چلا گیا، دنیا کی مختلف قوموں میں، دنیا کے مختلف علاقوں اور خطوں میں اس طرح غیر اللہ کی پوجا ہونے لگی، عبادت ہونے لگی۔ اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ کا گھر، بیت اللہ جسے کہتے ہیں، کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، کعبہ بہت عرصے تک بت پرستی سے، شرک سے پاک رہا تھا، وہ سرزمین۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا، حضور علیہ السلام کی ولادت سے، پیدائش سے 300 سال پہلے، آپ کے آباء و اجداد میں، مکے کے لوگوں میں ایک آدمی تھا عمرو ابن لوحی، اس نے یہاں بت پرستی کو رواج دیا، شرک کی مختلف شکلیں اس کے بعد پیدا ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ عمرو ابن لوحی قبیلہ خزاعہ جو قریش سے تعلق رکھتا تھا، اس کا سردار تھا، اور کعبے کی تولیت، ذمہ داری، یہ اس کے پاس آئی۔ بڑا نیک آدمی تھا، صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، اور دین کے جو کام ہوتے ہیں ان میں بڑی دلچسپی دکھایا کرتا تھا، لوگ اس سے متاثر تھے۔ یہ سفر کر کے ملک شام گیا، شام کی سرزمین، شام کی دھرتی انبیاء کی دھرتی، وہاں اللہ کے پیغمبر آئے، رسول آئے، وہاں آرام فرمائے، بیت المقدس فلسطین جہاں ہے، ارض مبارکہ قرآن میں اس کو کہا گیا ہے، بابرکت زمین ہے، وہاں نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، وہاں آیا تو اس نے وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مختلف شکلوں کے، مختلف صورتوں کے، مختلف ڈھانچے رکھے ہوئے ہیں، لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کو تھوڑا یہ پسند آیا، اس نے پوچھا یہ کیا ہے، اور یہ اس علاقے سے متاثر تھا، نیک آدمی تھا کہ انبیاء کی دھرتی، انبیاء کی سرزمین ہے، رسولوں کا علاقہ ہے، اور وہاں یہ چیز کی جا رہی ہے، اس کا مطلب اچھی چیز ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈھانچے ہیں، اسٹیچو ہیں، شکلیں صورتیں ہیں، نستمطر فتمطرنا، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، ہم پر بارش کرتے ہیں، اور نستنصر فتنصرنا، جب دشمن ہم پر حملہ آور ہوتا ہے ان سے مدد طلب کرتے ہیں یا ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک مجھے بھی دے دو، میں اپنی قوم کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہاں ایک بت تھا، اس کا نام تھا حبل، کا یہ لے جاؤ، اور وہ جو بت تھا اس وقت اس کا داہنا ہاتھ غالباً ٹوٹا ہوا تھا، بنا ہوا تھا پتھر کا، مٹی کا، اور دانا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، کہا یہ لے جاؤ۔ چنانچہ عمرو ابن لوحی وہ حبل نامی بت لے کے آیا اور اس نے لا کر بیت اللہ میں رکھ دیا۔ قریش کے لوگوں نے اس کا جو ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا وہ سونے کا بنا دیا،
شکل اس کی جو تھی وہ عورت کی تھی، سرخ عقیق پتھر جو ہوتا ہے، لال پتھر عقیق پتھر کی انگوٹھیاں کا وہ نگینہ بھی لوگ بناتے ہیں، تو سرخ عقیق سے بنایا گیا تھا، اور انسان کی شکل کی، دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، تو انہوں نے سونے کا بنا دیا اور بیت اللہ میں وہاں نصب کروا دیا، رکھوا دیا۔ اس کے بعد سے وہاں پر بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ہر قبیلے نے، ہر برادری نے، ہر خاندان نے اپنا بت الگ الگ بنا لیا۔ 5 مشہور بت تھے، اس میں یہ حبل نامی ابھی تذکرہ آ گیا، منات تھا قبیلہ حذیل کا، بحر احمر ہے، وہاں ایک ساحل سمندر پر قدین نامی جگہ ہے، وہاں پر اس کو رکھا گیا تھا۔ لات تھا، طائف آج بھی شہر آباد ہے، طائف پالن کے لیے قبیلہ ثقیف کا تھا، وہاں نصب کیا گیا تھا۔ عزا تھا، وادی نخلا میں ذات العرق نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر قریش کا ایک قبیلہ تھا، ایک شاخ تھی بنو کنانہ، تو وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ قبیلوں نے اپنے اپنے بت بنا لیے اور اپنے اپنے بت خانے بنا لیے، عبادت خانے اس کے لیے بنا لیے۔ ایک صحابی ہیں ابو رجاء عطاردی، حدیث میں آیا، وہ خود کہتے ہیں کہ بت پرستی اتنی عام ہو گئی تھی بیت اللہ اور بیت اللہ کے اطراف میں، مکہ اور مکہ کے ارد گرد، کہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے ساتھ میں بت لے کے جاتے تھے، اور پتھر ہوتا تھا ساتھ میں لیتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اگر اس سے اچھا پتھر کہیں سفر میں ہمیں مل جاتا تھا، پہلے والے کو پھینک دیتے تھے، اس کو بنا لیتے تھے، یہاں تک کہ اگر سفر کے دوران ہمارے پاس کوئی ایسا ہوتا نہیں تھا پتھر وغیرہ، تو ہم ایسا کرتے تھے کہ مٹی کا ڈھیر بناتے تھے، اس پر بکری کو لا کے دودھ دھوتے تھے اور اس کو گیلا کر کے یوں بت کی شکل کا بنا کے اس کے ارد گرد طواف کرتے تھے، اس کی عبادت کر لیا کرتے تھے۔ اتنا شرک کی یہ چیزیں عام ہو گئی تھی۔ بیت اللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کے بھیجے گئے اور فتح مکہ کے موقع پر آئے تو 360 بت تھی خود بیت اللہ کے ارد گرد میں، آپ کو تعجب ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم تو بت شکنے بھی مشہور ہے، توحید کے علمبردار ہیں، موحدین کے سردار ہیں، خود باپ بیٹوں کی جنہوں نے توحید کے لیے کام کیا، شرک کے خلاف، ان کی بھی مورتیاں بنا کر بیت اللہ میں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اتنا عام بت پرستی ہو گئی تھی۔ علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اس کی پوری منظر کشی کی ہے اور بہت اچھے اچھوتے البیل انداز میں کہا ہے کہ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، خلیل نے جس کو تعمیر کیا تھا، ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا، اللہ کی مشیت کی اس گھر سے توحید کا، ہدایت کا چشمہ جاری ہوگا۔ وہ تیرتھ تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نہا میں حق کا نہ تھا کوئی جویا۔ بت پرستی عام ہو گئی تھی، حق کا تلاش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا۔ اسی طرح گھر گھر خدا ایک نیا خدا تھا، ہر ایک کا الگ جدا اور نیا خدا۔ اس طرح عرب کے لوگوں میں، خاص طور پر مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں میں بت پرستی عام تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، 13 سال مکہ میں رہے، مظلومیت کا دور تھا اور قسم پرسی کا دور تھا، بیچارگی کا دور تھا۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہجرت کی، مدینہ گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فاتح بنا کر مکہ میں بھیجا۔ 8 سال کے بعد، ہجرت کی 8 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ قریش کے لوگوں نے سرنڈر کیا، اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس گئے، حکم دیا کہ اللہ کے گھر کو اب بتوں سے پاک و صاف کیا جائے۔ اندر جتنے بھی بت تھے وہ باہر نکالے گئے۔ اس میں حضرت ابراہیم کی بھی تصویر تھی، مورتی تھی، اور حضرت اسماعیل کی بھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ قریش کے لوگوں کو غارت کرے، یہ باپ بیٹے تو بت پرست کے خلاف تھے، یہ تو بت شکن تھے، یہ تو توحید کے علم بردار تھے،
شیطان نے کیسی پٹی پڑائی، انہی کے بت بنوا دیے، اور ان کے ہاتھوں میں تیر تھے جس سے وہ قسمت معلوم کرتے تھے، جوا بھی کھیلا کرتے تھے ان تیروں کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کے ارد گرد چھڑی بتوں کو یوں مارتے جاتے تھے اور بت منہ کے بل گرتے جاتے تھے، اور اللہ کے نبی کی زبان پر یہ الفاظ تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اب حق آ گیا ہے، اب باطل کا دور چلا گیا ہے، اب باطل کو مٹنا ہی ہے، ختم ہونا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ اس طرح آپ نے بیت اللہ کو پاک و صاف کیا، پانی سے دھلا، اور پھر اندر داخل ہوئے ہیں، اور وہاں پر کچھ رکعت نماز بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ پھر بلال حبشی کو حکم دیا اب بیت اللہ بتوں سے پاک ہو گیا ہے، چڑھو بیت اللہ پر اور ایک اللہ کی توحید اور کبریائی کا اعلان کرو۔ چنانچہ اوپر چڑھ کر اللہ اکبر کا نعرہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے لگوایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ جزیرۃ العرب جہاں جہاں کہیں بھی بت پرستی تھی اور اس طرح کے شرک کے اڈے تھے، ان کے خاتمے کا فیصلہ فرمایا۔ جو بڑے بڑے ان کے بت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ زمین ابراہیم کی زمین ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ وحی کے اترنے کی جگہ ہے، یہ اسلام کا گہوارہ ہے، اور اس سرزمین کو بت پرستی سے اور شرک کی تمام شکلوں سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی نخلا میں عزا نامی بہت بڑا بت تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد ابن ولید کا بیان ہے کہ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو بت تھا وہ ایک ننگی عورت کی شکل میں تھا، ایک ننگی عورت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں گویا مٹی ہے، وہ اپنے بالوں پر بکھیر رہی ہے، اپنے بالوں پہ سر پہ ڈال رہی ہے، اس شکل کا تھا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اللہ کی توفیق سے حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم پر میں نے اس کا صفایا کیا، اس کو ختم کیا۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ قبیلہ حذیل کی طرف، وہاں سواع نامی 29 پاری میں اس کا بھی تذکرہ ہے، یہ بت تھا اور اس کا عبادت خانہ تھا کہ وہاں جاؤ اور اس کو ختم کرو۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، وہ کہتے ہیں وہاں اس کا مجاور بیٹھا تھا، جو بھی پروہت تھا وہ بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، وہ پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے، کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بہت پاورفل ہے، سوا جو بت ہے یہ بہت پاورفل ہے، اور تم نے اگر کچھ نقصان پہنچانا چاہا تو تمہیں نقصان پہنچے گا۔ تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا کہ انت الآن علی الباطل، ابھی تک تم باطل ہی میں ہو، وہ دور چلا گیا بت پرستی کا اور شرک کا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ میں اس کا خاتمہ کروں۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں نقصان پہنچے گا۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے بسم اللہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا، سارے جو لوگ تھے وہاں دیکھتے رہ گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذوالخلصہ نامی ایک بت خانہ تھا قبیلہ خثعم کا، اور کعبہ یمانیہ اس کو کہا جاتا تھا، یہ کعبہ تھا اس کو یمنی کعبہ کہا جاتا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور میں جب جا رہا تھا میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں گھوڑے پر اچھی طریقے سے سوار نہیں ہو سکتا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا ہوں، اور وہ دور ہے تو مجھے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہتے ہیں میرے سینے پر یوں ہاتھ رکھا، انگلی رکھی، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور حضور نے کہا اللہم ثبتہ ہادیا، یا اللہ اس کو جما دے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی میں گھوڑے کی پیٹھ پر گرا نہیں ہوں۔ 150 سواروں کے ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی بھی وہاں ذوالخلصہ نامی جو بڑا بت خانہ تھا وہاں پہنچے ہیں، اور پورے قوم وہاں جو اس کی پوجا کرتی تھی وہ موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، یہ نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کچھ نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے، اور اس کا صفایا کر دیا۔ قبیلہ ثقیف جو طائف کا ایک قبیلہ تھا
وہاں لات، بہت مشہور ہے لات عزا منا، وہاں ایک بت تھا. جب قبیلہ طائف کے لوگ، قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ ایمان لانا چاہ رہے تھے تو اللہ کے نبی کے ساتھ کئی شرطیں لگائی تھی کہ یہ شرطوں پر، ان شرطوں پر ایمان لے آئیں گے. اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ہمارا جو بت ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں آپ 3 سال تک اس کو نہیں توڑیں گے، اس شرط پر ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بت پرستی کی کوئی گنجائش یہاں نہیں. انہوں نے اصرار کیا، اللہ کے نبی نے بھی اصرار کیا، نہیں ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا 3 سال نہیں تو 1 سال کے لیے اس کو چھوڑے رکھیے تاکہ آہستہ آہستہ ہم اس سے دور ہوں اور اس کی مذمت و برائی ہمارے دل و دماغ سے نکلے. حضور نے کہا 1 سال کی بھی مہلت نہیں ملے گی. پھر کہنے لگے 1 مہینہ اس کو چھوڑ دو، 1 مہینہ تک رہنے دو. حضور نے کہا 1 مہینے تک بھی نہیں اس کو برداشت کیا جائے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان بن حرب کو، مغیرہ ابن شعبہ کو یہ ذمہ داری دی کہ اس کا خاتمہ کر دو، اور اس کا صفایا کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جزیرت العرب کو، جزیرت العرب صرف سعودیہ عربیہ کو نہیں کہتے ہیں، جزیرت العرب بہت لمبا چوڑا علاقہ ہے. اگر آپ میپ میں تلاش کریں گے کہ جزیرت العرب کا، جزیرہ نما عرب کا اردو میں کہتے ہیں، اس کا ایٹلس، اس کا نقشہ بتائی تو آپ کے سامنے آئے گا. اس میں سعودیہ بھی ہے، اس میں یمن کا کچھ حصہ بھی ہے، اس میں عمان بھی ہے، اس میں دبئی بھی ہے، اور یہ سارے علاقے جزیرت العرب میں آتے ہیں. بتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بت پرستی سے اور شرک و کفر کی جتنی بھی شکلیں تھیں ان سے پاک و صاف کر دیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ لا یجتمع فی جزیرت العرب دینان. اللہ نے جزیرت العرب میں توحید کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، شرک و بت پرستی کا خاتمہ کر دیا ہے. آج کے بعد جزیرت العرب میں 2 دین اکٹھا نہ ہوں، 2 دین اکٹھا نہ ہو، یا صرف توحید والا دین رہے گا، دوسرا دین اور اس کے ماننے والے اس شکل و صورت میں کہ وہ غالب آ جائیں اور ان کا کفر، ان کی شرک، ان کا شرک، ان کی بت پرستی مسلمانوں کو، توحید پر چلنے والوں کو، اہل ایمان کو، ان کی نسلوں کو بھی متاثر کرنے لگے. اس طرح دوسرا دین جزیرت العرب میں نہیں رہ سکتا ہے، اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے. 2 دین جزیرت العرب میں نہیں جمع ہو سکتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرت العرب، یہودیوں اور عیسائیوں کو جو کفر و شرک پر ہیں ان کو جزیرت العرب سے نکال دو، اور شرک والوں سے جزیرت العرب کو بالکل پاک و صاف کر دو. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا تو میں جزیرت العرب میں کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی مشرک کو نہیں چھوڑوں گا. جو صرف مسلمان ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، بس یہاں وہی رہے گا. بت پرستی کی ساری شکلوں کو، شرک کی ساری شکلوں کو، کفر کی ساری شکلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا. اور اس طرح جزیرت العرب کو توحید کا مرکز، توحید کا سینٹر، منبع و سرچشمہ بنایا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ بھی کیا تھا، ڈرایا بھی تھا شرک سے بچتے رہنا. یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ زمانے میں ایسا بھی ہوگا کہ جزیرت العرب کے لوگ، عرب کے بعض قبیلے نام بھی لیا تھا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، اپنے بت بنا لیں گے، واپس اپنے آبا و اجداد کے دین کو اپنا لیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. رات اور دن کا یہ نظام ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لات اور عزا جو پرانے بت تھے ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، بنایا جائے گا، ان کی عبادت کی جانے لگے گی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تو قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ اللہ جس نے یہ دین حق کو آپ کو دے کر بھیجا ہے، وہ اللہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر کے رہے گا اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں. اللہ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ وعدہ اللہ پورا کرے گا. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا یبعث اللہ ریحا طیبہ، اللہ کی طرف سے قیامت کے قریب میں خوشگوار ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے لگنے کی وجہ سے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان اور توحید کی دولت ہوگی وہ سب وفات پا جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے. فیبقى من لا خیر فی، پھر
ایسے لوگ رہ جائیں گے جس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوگی، لا خیر لوگ رہ جائیں گے۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبائِهِمْ، اور اپنے آبا و اجداد مشرکوں کے دین اور دھرم کو اپنا لیں گے، ان بت پرستی کو اپنا لیں گے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ۔ ابھی ذی الخلصہ کا میں نے تذکرہ کیا، جس بت خانے کو، بتوں کو توڑنے کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو بھیجا گیا تھا۔ حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت خانے کے ارد گرد چکر لگائیں گی، طواف کریں گی گویا، اور بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں گی اور ان کی پوجا کرنے لگ جائیں گی۔ ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے۔ یہ قبیلہ دوس جن کا بت تھا ذو الخلصہ، جن کے بارے میں ابھی تذکرہ کیا، حضور نے فرمایا یہ قبیلہ بعد میں کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب اس کی کیا شکل ہوگی، اس کی کیا صورت ہوگی، وہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو پیشین گوئیاں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے، اور آج تک کوئی پیشین گوئی جو حضور نے فرمائی غلط نہیں ہوئی، حرف بحرف پوری ہوئی ہے، ساری دنیا اس کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اور یہ حضور نے تنبیہ کی تھی، یہ حضور نے وارننگ دی تھی، یہ حضور نے بتایا تھا کہ شرک سے بچنا، ایسا آنے والا ماحول کہ جس جزیرۃ العرب کو اللہ نے توحید کا مرکز بنایا تھا، شرک سے پاک کیا تھا، اور قرآن کا وہاں غلبہ تھا، اللہ کے نبی کے فرمان کا غلبہ تھا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا وہاں شرک شروع ہو جائے گا۔ اب کیا شکلیں ہوگی وہ تو اللہ جانتا ہے، آگے شکلیں صورتیں پیدا ہوگی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آج جس طرح وہاں پر بت پرستی کی اور بت خانوں کی تعمیر کی جا رہی ہے، یہ اسی شرک اور بت پرستی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ حضور نے ایسے ہی تھوڑی فرمایا تھا کہ جزیرۃ العرب میں دو دین برابر کے نہیں رہیں، اس لیے کہ بت پرستی کا اور شرک کا اگر دین رہے گا، اس کے ماننے والے رہیں گے، وہ آہستہ آہستہ اثر انداز ہوں گے، اور کمزور ایمان والے ان سے متاثر ہوں گے، اور پھر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ کی اولادیں، صحابہ کی ذریت، صحابہ کی نسلیں بت شکنی کے بجائے بت پرستی کی طرف بلائیں گی، اس کی دعوت دینے والی ہوگی۔ کسی نے سوچا تھا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے۔ بت پرستی ہو رہی ہے، بت بنائے جا رہے ہیں، معبد خانے وہاں بنائے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے شرک و بت پرستی میں مبتلا ہونے والے فخر کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے وہاں بھی یہ کر دیا ہے، ہم نے وہاں بھی یہ شروع کر دیا ہے، وہاں بھی ہمارا غلبہ ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہباں گئے۔ صحابہ کی اولاد جو کعبے کے نگہباں تھے، جو توحید کے علم بردار تھے، پوری دنیا میں انہوں نے توحید کا ڈنکا بجایا تھا، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہباں گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خاں گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں۔ کفر ہنس رہا ہے، کفر فخر کر رہا ہے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ صرف دنیا کی خاطر، حکومتوں کی خاطر، مال و زر، سونے چاندی اور دنیا کے اسباب بٹورنے کی خاطر آج صحابہ کی اولاد و نسلیں کیا کیا کر رہی ہیں آپ دیکھیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے خوگر ہیں، ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں رہی جو عربوں کے پہلے لوگوں میں صحابہ کی اولاد میں تھی، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ یہ آج کے امتی یہ رسول اللہ کی رسوائی کے باعث ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں۔ جو بت کے خلاف بت شکنی کرنے والے تھے وہ تو چلے گئے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو ہیں بت گر ہیں، یعنی بت بنانے والے ہیں۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ ابراہیم تو بت شکنی کرنے والا تھا، اور بعد میں پسر اولاد اور جو ذریت نسل آ رہی ہے یہ آزر ہیں، بت خانے بنا رہے ہیں اور بت خانے تراش کر رہے ہیں، بتوں کو تراش کر وہاں پر ماحول بنا رہے ہیں۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ توحید کا جھنڈا لیے ہوئے پوری دنیا میں گئے ہیں، اور تلواروں کے سائے میں اور خنجر گلوں پہ چلایا جا رہا ہے، اس پر بھی توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے اس دنیا سے گئے تھے۔ علامہ اقبال نے انہی کے بارے میں بھی کہا تھا، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر کیوں مرتی۔ جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، دنیا کے مال کی خاطر بت پرستی اور شرک کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں تھا۔
قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر کیوں مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی؟ اگر ان کو مال و دولت لینا ہوتا تو وہ اسی طرح بت خانے سارے قائم رکھتے، بت فروش بن جاتے، بت شکنی کی نہیں کرتے۔ اور آگے گا کہ ٹل نہ سکتے تھے تو اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو ہم بگڑ جاتے تھے۔ جو توحید کے خلاف ہوتا تھا، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے، تلوار کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ اور نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تلواریں ہمارے گلوں پہ چلائی جاتی تھی، تب بھی توحید کا نعرہ ہم نے بلند کیا ہے، مشکل حالات میں بھی توحید کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور آج ان کی اولادیں آپ دیکھیں کیا ہے، بت پرستی میں مبتلا ہیں، صرف دنیا کے تھوڑے سے مال و زر کے لیے اور تھوڑی سی دنیا طلبی کے لیے، دنیا کے اسباب کے لیے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے۔ جب صحابہ کی اولاد بھی بت پرستی کا ماحول بنا سکتی ہے اور آہستہ آہستہ وہاں بتوں کا اور شرک کا ماحول بن سکتا ہے، اور حضور نے جو فرمایا تھا کہ عربوں کے قبیلے بھی بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ تو شرک و بت پرستی کا پرانا اڈا ہے، پرانا مرکز ہے۔ ہمیں اپنی اولاد، آنے والی نسلوں کے لیے توحید کے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے اور شرک سے کیسے بچیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آج جبکہ وہاں تو چلو حکومتیں اس کا انہیں کر رہی ہیں، یہاں تو پوری طاقتیں اس پر صرف کی جا رہی ہیں بلند بانگ دعووں کے ساتھ کہ آنے والی نسلوں کو واپس آنا پڑے گا، الی دین آبائہم، باپ دادا کا جو دین تھا ان کی طرف آنا پڑے گا، اور شرک کی جو بھی شکلیں ہیں ان کو مجبوراً اختیار کروایا جا رہا ہے۔ یہ سوریہ نمسکار کیا ہے؟ یہ شرک کی شکل ہے، عبادت سورج کی جا رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا شکلیں اختیار کی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے اولاد کی، آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اگر جزیرۃ العرب جو ہمارے ایمان کا، توحید کا مرکز ہے، وہاں بھی اگر شرک کا ماحول پیدا ہو جائے گا تو یہاں تو آنے والی نسلیں بالکل آسانی کے ساتھ اگر فکر نہیں کرے گی تو شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والی نسلوں کی عقیدہ توحید کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔